السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ذکر کریں گے سورہ کہف۔ سورہ کہف کی فضیلت، اس کا تعارف، اس کی اہمیت، خاصیت الحمدللہ بہت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظ ابن جریر رحمۃ اللہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے اس سورت کا شان نزول یہ نقل کیا ہے کہ مکہ مکرمہ کے کچھ سرداروں نے 2 آدمی مدینہ منورہ کے یہودی علماء کے پاس یہ معلوم کرنے کے لیے بھیجے تھے کہ تورات اور انجیل کے یہ علماء حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ نبوت کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ یہودی علماء نے ان سے کہا کہ آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوالات کیجیے۔ اگر وہ ان کا صحیح جواب دے دیں تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ واقعی اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اور اگر وہ صحیح جواب نہ دے سکے تو اس بات کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کا نبوت کا دعویٰ صحیح نہیں ہے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ ان نوجوانوں کا وہ عجیب واقعہ بیان کریں جو کسی زمانے میں شرک سے بچنے کے لیے اپنے شہر سے نکل کر کسی غار میں چھپ گئے تھے، اور دوسرے اس شخص کا حال بتائیں جس نے مشرق سے مغرب تک پوری دنیا کا سفر کیا تھا، اور تیسرا سوال ان سے پوچھیں کہ روح کی حقیقت کیا ہے۔ چنانچہ یہ دونوں شخص مکہ مکرمہ واپس آئے اور اپنی برادری کے لوگوں کو ساتھ لے کر انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ 3 سوال پوچھے۔ تیسرے سوال کا جواب تو پچھلی سورت یعنی 17 سے 85 میں آیت میں آ چکا ہے، بنی اسرائیل میں، اور پہلے 2 سوالات کے جواب میں یہ سورت نازل ہوئی تھی جس میں غار میں چھپنے والے نوجوانوں کا واقعہ تفصیل سے بیان فرمایا گیا ہے۔ انہی کو صحابہ کہف کہا جاتا ہے، اور یہ تیسرے اسی لیے ان صحابہ کو اصحاب کہف کہا جاتا ہے۔ کہف عربی میں غار کو کہتے ہیں۔ کہف کا لفظی معنی جو ہے عربی میں کہف کا معنی ہوتا ہے غار۔ کہف عربی میں غار کو کہتے ہیں۔ اصحاب کہف کے معنی ہوئے غار والے، اور اسی غار کے نام پر سورت کو سورہ کہف کہا جاتا ہے۔ یہ ہے اس کی فضیلت، اور اس کا نام کیوں پڑا، اور اس کا نام پڑھنے کے پیچھے کی جو بات ہے، جو واقعہ ہے، سچی بات ہے، وہ یہ تھی۔ دوسرے سوال کے جواب میں سورت کے آخر میں ذوالقرنین کا واقعہ بیان فرمایا گیا ہے، اور دوسرے سوال کا جواب بھی اسی سورہ کہف کے آخر میں جو باغ والا جو ذوالقرنین کا جو قصہ آیا ہے وہ بیان ہے، اور تیسرے کا تو بنی اسرائیل والی سورہ میں ہے، اس کو پڑھیں گے تو اس میں ہمیں ملے گا تیسرے سوال کا کیا جواب تھا۔ دوسرے سوال کا جواب میں سورہ کے آخر میں ذوالقرنین کا واقعہ بیان فرمایا گیا ہے جنہوں نے مشرق و مغرب کا سفر کیا تھا۔ اس کے علاوہ وہ اسی سورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ بھی بیان فرمایا گیا ہے جس میں وہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئے تھے اور کچھ عرصہ ان کی میت میں سفر کیا تھا۔ یہ 3 واقعات تو اس سورت کا مرکزی موضوع ہیں۔ ان کے علاوہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو خدا کا بیٹا قرار دے رکھا تھا، اس صورت میں بطور خاص اس کی تردید بھی ہے، اور حق کا انکار کرنے والے کو وعیدیں بھی سنائی گئی ہیں، اور حق کے ماننے والوں کو نیک انجام کی خوشخبری بھی دی گئی ہے۔ سورہ کہف کی تلاوت کے کئی فضائل احادیث میں آئے ہیں۔ خاص طور پر جمعہ کے دن اس کی تلاوت کی بڑی فضیلت آئی ہے، اور اسی لیے بزرگان دین کا معمول رہا ہے کہ وہ جمعہ کے دن اس کی تلاوت کا خاص اہتمام کرتے تھے۔ سورہ کہف کی تلاوت کا جمعہ کے دن اہتمام کرنا، اس کے بہت فضائل ہیں، حدیث میں بھی بیان ہیں،
اور ہمارے بزرگ لوگ اس کا اہتمام بھی بہت کرتے تھے سورہ کہف کی تلاوت کا۔ تو اسی لیے اب ہم لوگ کی بھی جمعہ کی رات شروع ہو گئی ہے، جمعہ کی رات شروع ہو گئی ہے۔ اگر صبح میں کوئی نہیں پڑھ سکتا ہے تو اب اسی وقت پڑھ لے اور اس ثواب عظیم سے فیض یاب ہو سورہ کہف پڑھنے سے۔ کہا جاتا ہے سورہ کہف پڑھنے سے اس جمعہ کو پڑھ لیے تو اگلی جمعہ تک کے چھوٹے موٹے گناہ بھی بخش جاتے ہیں۔ یہ موٹیویٹ کے لیے کہہ رہے ہیں، اللہ سب کو ہدایت دے ہم لوگ کو کہ ہم لوگ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق ہو اور ہم اس کی رہنمائی میں ان باتوں کی اپنی زندگی کو بسر کریں۔ اللہ ہمیں زندگی اپنی قرآن کے بتائے ہوئے راستوں پہ چلنے کی توفیق دے، ہدایت دے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم تلاوت، نماز، رجوع خشوع کے ساتھ کریں۔ اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے، جو دنیا سے جا چکے ہیں، دنیا میں ہیں اور جو آنے والے ہیں۔ یا اللہ تو سب کی مغفرت فرما، یا اللہ معاف فرما، سب کی جائز دعاؤں کو قبول فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ پھر حاضری ہوگی انشاءاللہ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔